اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایسا کر کے کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کے پاس عزت کہاں ملے گی؟ عزت تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بے شک اللہ ہی تمام عزتوں کا مالک ہے۔ جو لوگ زبان سے تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل ان کا ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اذا جاءک المنافقون کی آیت نمبر 1 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے گواہی نہیں دیتے۔ منافقین کی چند خصوصیات تھیں، جن میں سے بعض کا ذکر سورہ بقرہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آیات زیر تفسیر اور ان سے آگے اگلی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی چند خصوصیات کو بیان کیا ہے اور ان کو دردناک انجام کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ مومنین کا یہ سیوا نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں۔ انہوں نے کافروں کو دوست بنا رکھا ہے، تو پھر ان کا دعویٰ ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو تحریر کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کو مدد دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا لشکر ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ کیا یہ کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ ان کے یہاں عزت حاصل کریں گے، لیکن ان کی یہ کوشش بیکار ہے، اس لیے کہ عزت تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ منافقین کے لیے عزت کہاں؟ عزت تو ایمان والوں کو ملا کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اذا جاء المنافقون کی آیت نمبر 8 میں، یہ عزت والے کب ہیں؟ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، لیکن منافقین جانتے نہیں۔ کافر عزت کے مالک نہیں، اور نہ کسی کی
کو عزت دے سکتے ہیں۔ منافقین کا ان سے عزت طلب کرنا خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے لوگوں، خلوص کے ساتھ ایمان لائیے، زبان سے بھی ایمان کا اقرار کیجئے اور دل سے بھی ایمان لائیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام عزت کا مالک ہے، لہذا اسی سے عزت طلب کیجئے، اور اس سے عزت طلب کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ خلوص کے ساتھ ایمان لانا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر خلوص کے ساتھ ایمان لائیں۔ اے ایمان والوں، منافقین کے رویہ سے بچیے، کافروں کو دوست نہ بنائیے اور نہ کافروں کے ہاں عزت کے طلبگار رہیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔